الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا صدق اللہ العلی العظیم وصدق حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد رضا جامعی۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں خوشیاں بھی دیتا ہے، کبھی وقت آتا ہے کہ غم بھی ہماری زندگی میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر بے پایا ہیں کہ انسان اس کو نہ تو شمار کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں خیال لا سکتا ہے۔ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سرمایہ داری ہوتی ہے، جو اس قوم کے اس زمانے میں ایک امیر شخص کی حیثیت سے جانے اور مانے جاتے ہیں، جبکہ نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تو وہ حاضر ہو کر نماز ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکموں پر عمل کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس نہ تو سرمایہ داری ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو خوشحالی اس دنیا میں میسر آتی ہے، بلکہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مشکلات سے، آلام سے، مصائب سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے اس کا کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا، جبکہ یہ نظریہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا آپ سے ارادہ فرماتا ہے شاید ہم اس کو نہیں جانتے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس نیت سے نہیں ہونی چاہیے کہ میری تمام چیزیں جو میں چاہتا ہوں وہ مکمل ہو جائیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر اتنے کمالات ہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مایوس ہو کر کے اللہ کی عبادت میں کاہلی سے کام لینے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، اور وہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر رزق کماتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیں متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا ساز و سامان کم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مانگا جائے، دعائیں کی جائیں، عبادت کی جائے، نہ یہ کہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر حرام میں پڑ جایا جائے۔ تو آپ فرما دیں کہ دنیا کا ساز و سامان کم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں، بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، دنیا کی دولتیں دے رکھی ہیں، اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی، اس کو کوئی مشکلات نہیں پہنچتی۔ تو آپ ان سے فرما دیں کہ جو لوگ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تو عبادتیں پوری کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں نفع حاصل نہیں ہوتا، تو آپ فرما دیں کہ لوگ انہیں نہ دیکھیں، کیونکہ دنیا کا ساز و سامان کم ہے، وہ چند لمحے کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے ہے، کچھ دن کے بعد وہ چیزیں فوت ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ نہ تو کوئی انسان اپنی قبر میں وہ چیزیں لے کر کے جائے گا، بلکہ اگر وہ اپنی قبر میں کچھ لے کر کے جائے گا تو وہ اس کی پرہیزگاری ہے، وہ اس کی عبادتیں ہیں، وہ اس کا خلوص ہے، جس خلوص کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عیادت کرتا رہا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ فرما دیں کہ دنیا کا ساز و سامان کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ تو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دنیا میں کسی کی کمی اور زیادتی کے مال کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمارے اور آپ کے لیے انتظامات فرمائے ہوئے ہیں دنیا میں یا آخرت میں، ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم لوگوں کے ساتھ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ فرمائے گا۔ جو تم نے نیک اعمال دنیا میں کیے اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے گا، اور جو برے کام کیے تو پھر اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے گا۔ تو اس بات کا دھیان رہے کہ اگر دنیا میں مشکلات آ رہی ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے،
اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام آرائشیں دے رکھی ہیں، تمام آسانیاں دے رکھی ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اب آئیے ایک حدیث قدسی سماعت کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی اپنے بندے پر رحم کرنا چاہتا ہوں تو پھر وہ اس کے جو گناہ دنیا میں ہیں اس کا بدلہ میں اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہوں کا بدلہ آخرت میں دے، تو ایک ایک گناہ ہمارے اتنے بڑے ہوں گے کہ شاید ہی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے بچ کر کے جنت میں چلا جائے، اتنا زیادہ سختی کے ساتھ حساب اور کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہوں، جب میں کسی بندے سے رحم کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس نے جو دنیا میں گناہ کیے ہیں اس کا بدلہ میں اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہوں۔ کبھی اسے بیمار کر کے اس کے گناہوں کا بدلہ اسے دیتا ہوں، پھر وہ بیمار رہتا ہے، 1 دن 2 دن، مہینہ 10 مہینہ، سال، کئی سال تک وہ بیمار رہتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا، لیکن اس نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی دے رہا ہے۔ کبھی ایسا بیمار فرماتا ہے کہ مرتے وقت تک وہ بیماری موجود رہتی ہے، لیکن معلوم ہو کہ یہ بیماری بھی رحم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اور آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تو جو بیمار ہیں وہ اس بات کا خیال کریں کہ ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہم سے ہوا ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر قیامت کے دن رحم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا میں بیماری دے دی ہے، تو پھر یہ دنیا میں بیماری تو چھوٹی ہے، یہ دنیا چھوٹی ہے، کچھ وقت کی، کچھ سال کی ہے، جبکہ قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحم کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کے دنیا کے گناہ کو میں دنیا میں ہی اس کی سزا دے دیتا ہوں، کبھی بیمار کر کے، کبھی اسے اپنے پریوار کی خوشی حاصل نہیں ہوتی، اس طرح بھی میں اسے دنیا میں اس کا گناہوں کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس کے اولادیں ہوتی ہیں، اولادیں انتقال کر جاتی ہیں، اولادیں بیمار رہتی ہیں، تو اسے جو پریواری خوشی ہوتی ہے، اسے جو اپنے اہل و عیال کی خوشی ہوتی ہے، میں اسے نہیں دیتا، اور یہ اس کے گناہ کے بدلے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائے کہ دنیا میں اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، اور اگر کاروبار کرتا ہے تو کامیاب نہیں ہوتا، کاروبار کرتا ہے تو پھر اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اس کے پاس رزق کی کمی کر دی جاتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہوں کا بدلہ اسے دنیا میں دے رہا ہے، جبکہ آخرت میں اس سے اللہ تعالیٰ رحم کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائے کہ جو کچھ اور گناہ بچتے ہیں تو پھر جب اس کی موت آتی ہے تو موت کے وقت اس پر سختی کر دی جاتی ہے، اور یہ سختی اس وجہ سے کہ پھر اس نے دنیا میں گناہ کیا تھا، اور لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ارادہ اس سے رحم کرنے کا تھا، میں نے اس کے گناہوں کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا۔ اب جب یہ شخص قیامت کے دن آئے گا تو اسے قیامت میں کوئی بھی مشکل نہیں پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ بندہ جس کو اتنی مشکلات دی گئیں اس حال میں آئے گا، اس طرح آئے گا جس طرح کی ایک ماں کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں جس طرح کوئی گناہ نہیں ہوتے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح یہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، اور اپنے رحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ دنیا میں ہمیں جو مشکلات آتی ہیں اس کے پیچھے کون سی وجہ ہے، کس وجہ سے ہمیں یہ مشکلات آ رہی ہیں، اس پر اگر غور کرنے لگیں تو شاید کہ دنیا کی کوئی مشکل آپ کو مشکل نہ لگے، پھر آپ کو یہی لگے گا کہ پھر یہ دنیا تو کوئی شے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھ پر رحم فرمائے گا۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی آپ فرما دیں کہ دنیا کا ساز و سامان کم ہے، تو یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، اس کے بعد جو موت آنی ہے، پھر آخرت کی جو منزل ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر اس وقت رحم فرمائے جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے حساب اور کتاب کر رہا ہوگا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے نہ بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات کو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، میں جس بندے سے اس بات کا ارادہ رکھتا ہوں کہ پھر اسے عذاب دوں تو پھر اسے دنیا کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ فرمایا کہ اسے دنیا میں تمام آرائشیں دے دی جاتی ہیں، جسم کی صحت کے ساتھ،
کہ اسے کبھی بیماری نہیں پہنچتی، ساری زندگی اسے کوئی بیماری نہیں لگتی، ہمیشہ کھاتا پیتا اور تندرست رہتا ہے، لیکن شاید کہ اسے معلوم نہ ہو کہ دنیا میں جو اسے صحت ہے شاید اس وجہ سے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، جبکہ اسے معلوم نہیں ہے اور وہ یہ سوچ کر کے خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائے کہ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کو اتنے مال اتنی دولتیں دی جاتی ہیں کہ پھر اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، وہ عبادت نہیں کرتا ہے، وہ دنیا میں کچھ اچھے کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے، لیکن شاید کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مالی طور پر ہمیں ملتی ہیں تو پھر ہمیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب تو امتحان ڈبل ہو گیا کہ اب جو رزق ہے، جو مال ہے، جو دولت ہے، اس کے صحیح مصارف کیا ہیں، اس کو کہاں پر صحیح مقام پر خرچ کرنا ہے، پھر یہ ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر مالی طور پر پیسوں کے طور پر حاصل ہوں تو اس کے لیے بھی انسان کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیشہ توبہ استغفار کرنے چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کا صحیح مقام پر ہم سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائے کہ اسے اس کے اہل و عیال کی خوشی دے دی جاتی ہے، اس کے گھر میں تمام خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس بات پر غور کرے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے ناراض تو نہیں ہے اور اسے اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مل رہا ہے، جبکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمایا کہ کچھ تھوڑی بہت جو اس کی نعمتوں کا حصہ اور بدلہ دینا ہوتا ہے، پھر موت کے وقت اس کے لیے کچھ آسانی کر دی جاتی ہے کہ اس کی روح آسانی کے ساتھ پرواز کر جاتی ہے، آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دنیا میں اس کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا ہے، کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس کوئی ایک ایسا نیک عمل نہ ہوگا جو اس کو جہنم سے بچا سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حدیث قدسی سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو جو کوئی مشکل پہنچتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا امتحان پہنچتا ہے، تو یقیناً کبھی اس کا یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دولتیں دی ہیں، جن کو مال و اسباب دیے ہیں، انہیں کبھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اس وجہ سے انہیں یہ تمام چیزیں میسر آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے رحم کا ارادہ فرماتا ہے، پھر اسے اس دنیا میں اس کے گناہوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی مشکل سے گزرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، پھر اس کی دنیا میں ہی اس کے نیک اعمال کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن تمام عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔